السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ جو لوگ جانتے ہو بچھڑ جانے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہو، ورنہ زندگی دھکا دے کر گراتے ہوئے دیر نہیں کرے گی۔ کشتی بھی بالکل رشتوں جیسی ہوتی ہے، جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار بندوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ جتنی سخت آزمائش اتنا خوبصورت صلہ۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہو تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زریں لگتی ہے۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا بھی چاہیے، اور اگر تمہارے اندر تھوڑا بھی جنون ہوا تو تم کر کے دکھاؤ گے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ کامیاب لوگ اپنی فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنی فیصلے بدل دیتے ہیں۔ وقت اور قسمت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ صبح ان کی بھی ہوتی ہے جن کا دن خراب ہو۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہیں دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ ہر ناکامی ایک قدم ہے کامیابی تک، بس حوصلے کا چراغ روشن رکھنا ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوگی۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں،
زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو جلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی ضد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول میں خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب غیر ضروری لوگوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تو بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ رکھو، بلکہ اپنے مقاصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد مسلسل جاری رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ یہاں اداس ہے ہر ایک شخص، کوئی اندر سے کوئی باہر سے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ عجب کھیل ہے مٹی سے بنے لوگوں کا، بے وفائی کرو تو روتے ہیں، وفا کرو تو رلاتے ہیں۔ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہے۔
ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ زندگی میں کئی دفعہ آپ بہت ہی برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہی ایک راستہ ہوتا ہے اچھے حالات کی طرف جانے کے لیے۔ وقت کو وقت دیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہے، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن شرنگوں ہو جاتے ہیں، اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اچھے اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہے۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہری خوبصورتی، بناوٹ، رنگ روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ محبت تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اپنی ہر مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس دل کو عطا کرتا ہے وہ دل اس کا گھر بن جاتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں ہے، دن بدن اور مہینہ بہ مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جس سے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ کیا تم نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ کوئی توڑے تو ٹوٹ جاؤ، روکے تو رک جاؤ، مارے تو مر جاؤ؟ اگر یہی سیکھا ہے تو پھر تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ منفی کے مقابل کچھ ہو تو مثبت ہو، اور مثبت کے مقابل بھی مثبت ہو، ورنہ کچھ نہ ہو۔ ہر ایسا کام کرنے سے
اجتناب کریں، جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکیں۔ حسن اخلاق کی 10 حصے ہیں، جن میں 9 حصے خاموشی ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کے صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔